with our partners, with our spouses, with our siblings, کہ جس کے نتیجے میں بات جو ہے وہ پازیٹیو طرف جائے. کس طرح کی کوشچنز ہوتے ہیں اگر انشاءاللہ ایز وی موو فارورڈ تو جب ہم ادھر پہنچیں گے تو پھر ضرور یہ کریں گے. بٹ آئی ہیو آلویز فیلٹ دیٹ اٹس بیٹر رادر دین ٹو بی ٹاکنگ اباؤٹ واٹ از گڈ اور بیڈ. اگر ہم اپنے موضوعات یہ بنائیں کہ اس سچویشن میں میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں, if there is anything positive that I can do. اویئرنیس کے لیے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا. میرے لیے وہ بہت ٹینس ہو جاتا ہے. It becomes extremely tense. I mean, people ransacking places and what is happening to our nation as a whole. کیوں ہم اس طرح سے اپنی اپنی جو آئیڈینٹی ہے اس کو بنا نہیں پا رہے کہ ہم کچھ کنٹریبیوٹ کرنے والے لوگ بنے, بجائے اس کے کہ ہماری مرضی چلے گی تو ٹھیک ہے اور وہی اچھا ہے اور نہیں چلے گی تو غلط ہے. Things happen, we get exploited, we get persecuted even, but we have to keep going. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسئلہ ہمارا یہ کہ ہم سارے انسان ہیں. True. اور True. جو کچھ ہم کر رہے ہیں پچھلے 10,000 سال سے ہوتا رہا ہے, ہر جگہ پہ ہوتا رہا. اور ایز اے ہیومن کلیکٹیو ہم ایوالو تو کیے ہیں. یہ حادثات اب کم ہونا شروع ہو گئے ہیں دنیا میں. آدھی دنیا میں تو نہیں ہوتے, اب جو پیچھے رہ گئے ہیں ان میں بھی ہوتے ہیں. تو جیسے میں مثال دوں گا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ روزانہ بیمار لوگوں کو دیکھتا ہے جو بہت بیمار ہوتے ہیں. ان پہ مینٹل سٹریس آتا ہے. کمپیشن اور کائنڈنس کی وجہ سے آپ سمپتھائز کرتے ہیں, ایمپتھی ہوتی ہے, پھر وہ ڈسٹرب کرتی ہے آپ کو. تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہوتا ہے کہ یہ انسان ہے اور یہ پروسیس تو چلتا رہے گا, اور ایموشنلی اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ میں نے سیکھا کہ شروع میں ڈسٹربنس رہتی تھی بہت زیادہ, پھر ایسا جب پریکٹس ہونا شروع ہوگی, سمجھ آنا شروع ہوگی کہ یہ سچائی ہے, اور سچائی کو جب ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر جینا آسان ہو جاتا ہے. Quite right, quite right. تو اس میں فرشتے بھی آئیں گے, نبی بھی آئیں گے, اور I دجال بھی totally آئیں گے. agree جی, I totally agree. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یعنی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آدمی اس کو اس جگہ پہ رکھے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس سے ایموشنلی ڈسٹرب نہیں ہونے دینا. یہ چارج میری زندگی کا میرے پاس رہنا ہے. یہ دس از امپورٹنٹ. میں اصل میں جو میرا مسئلہ رہا اس زمانے میں, خاص طور پہ جب اشراق میں لکھا بھی کرتے تھے اور کام شام ہو رہا تھا, تو مجھے یہ فیل ہوا کہ کئی دن میرے ڈپریشن میں گزر جاتے تھے. وہ اس وقت مجھے نہ یہ ایموشنل انٹیلیجنس اور یہ چیزیں ساری جو تھیں یہ اصل میں لیٹر آن آئی اسٹارٹیڈ اسٹڈینگ دیم. لیکن یہ کہ اینڈ اٹس اسٹل اے بیٹل, اٹ از اسٹل اے بیٹل. آئی مین آئی کانٹ سے دیٹ آفٹر ہیونگ اسٹڈیڈ دیم میں اب بالکل اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر پاتا ہوں ہر موقع پر جدھر ڈسٹرب ہوتا ہوں. لیکن امپروومنٹ تو ہو جاتی ہے جی after being exposed to these things and then taking them seriously enough to try to practice them, because these are not the things which you can just learn by getting exposed to them. جس طرح آپ نے فرمایا کہ it is not like a switch on and off. کہ میں جب آپ نے یہ کہیں گے کہ آئیڈیا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایموشنلی اتنا انوالو نہیں کرنا, تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم آپ نہیں کریں گے. یعنی یو ول نیڈ ٹو فائنڈ دیٹ اسکل سیٹ کہ میں کس طرح سے اپنے آپ کو ایموشنل انوالومنٹ سے نکالوں گا, اور کیا چیز ہے جس سے میں نے زندگی میں محنت کرنی ہے نہیں کرنی ہے. دیز آر ایسپیکٹس وچ آئی تھنک کین پلے اے ویری ڈیسائسو رول. سر جی ہم ٹائم تو ہمارا ہو گیا, شوڈ بی؟ جی سر ضرور, کوئی بھی ٹاپک پہ ہم بات کر سکتے ہیں. آل اوور ٹو یو. جی بالکل ٹھیک جی. میں یہ چاہ رہا تھا جی کہ یہ جو ہم نے ایک ایکسرسائز کی تھی اس کو آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک اٹ ایز اے کیٹلسٹ فار اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک ایز ویل. آپ کو میں اس کو ایک بریفلی اس کا انٹروڈکشن کرا دوں گا, اینڈ دین ہوپ فلی اپنی کلاس کے نارمس تو ہم بنائیں گے, لیکن ہم اس پورے بنانے کے پروسیس میں مجھے امید ہے کہ ہم کچھ سیکھیں گے بھی,
کچھ اسکل سیٹس بھی اپنے اندر پیدا کریں گے، وہی جو لائف اسکلس کی ہم بات کرتے ہیں، جی تو ان میں سے ایک امپورٹنٹ لائف اسکل میں چاہوں گا کہ اس سے ڈرائیو کریں ہم کہ وہ کیا ہے. سو آئی وڈ لائک اس ٹو اسٹارٹ. میں لیٹ می شیئر ود یو دا ڈاکیومنٹ. میں نے اوکے. اچھا جی، یہ ہے جی جو ہم نے لاسٹ ٹائم وی اسٹارٹڈ ٹاکنگ اباؤٹ. اینڈ واٹ آئی ریکویسٹڈ یو لاسٹ ٹائم، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک سوالات بنا کے کچھ بھیجے تھے کہ آپ کو ان میں سے کن کن سے اتفاق ہے اور کن سے آپ تھوڑے سے ریزرویشن فیل کرتے ہیں، یا کون سے جو ہیں وہ صرف ایک نظر ڈال کے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈو وی تھنک all these are relevant to us. And uh, if we do not agree, because obviously these have been suggested by our very respected and honorable members کہ ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے اب اس پہ غور کرنا چاہتے ہیں. اور آئیڈیا بیسیکلی یہ ہے کہ کسی بھی آئیڈیا، کسی بھی ایکشن، کسی بھی تھاٹ، کوئی بھی ہو، ہم اس کے اوپر ہاؤ ڈو وی نیڈ ٹو ریفلیکٹ آن دیٹ. تو یہ جو اسکل ہے اس کو میں میں تو نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں اس کا نام دیتے ہیں جی کریٹیکل ریفلیکشن. I would like us to practice a bit of critical reflection on these suggestions, and if there are any, I would also implore you to add more. ٹھیک ہے جی. بٹ the important thing is going to be that اگر میں آپ سے یہ سوال کیا میں نے کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ہاؤ ڈو وی گو اباؤٹ ڈیسائڈ. اب میں آپ سے پوچھوں اگر کہ دیکھیں ایک چیز ہے جو آپ کو اپیرنٹلی تنگ کر رہی ہے، کچھ اچھی نہیں لگ رہی، ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ سمجھتے ہیں کہ ان نیسری ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا کم ایکسٹریم پہ ہونا چاہیے. اینی وے واٹ از اٹ دیٹ یو فیل، واٹ از اٹ دیٹ یو فیل. اور ایک اور میں نے سوال یہ کیا تھا کہ یہ جو اے رول ہے، یعنی کریٹنگ اے سیف انوائرمنٹ جو ہے، آ، اس کو ہم نے کیسے یقینی بنانا ہے، ہاؤ ڈو وی برنگ اٹ اباؤٹ. آپ اس کی اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو شاید کچھ ایسی چیزیں بھی نظر آئیں کہ دوز ہو آر اگینسٹ واٹ از بینگ سجیسٹڈ. فار انسٹنس کیا مثال کے طور پر، مثال کے طور پر ایک سجیشن یہ تھی جو مجھے یاد ہے. one of the suggestions was that if any participant is taking a little longer, uh, first of all, what is longer and who will decide about that? Obviously, the facilitator and the moderator will decide about it. So think about it for a moment کہ آپ اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں اور میری نظر میں وہ ٹائم تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے. یہ میری نظر ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کی نہیں ہے، بولنے والی کی نہیں ہے. تو کیا میری نظر یہاں پر اپلائی ہونی چاہیے؟ اچھا، اور اگر کروں گا میں اپلائی، تو کیا اس کے نتیجے میں، جس کو یہ ہماری پوائنٹ نمبر 9 ہے، کریٹنگ اے سیف انوائرمنٹ، ول دا پرسن فیل کمفرٹیبل سبسیکوینٹلی کہ وہ، یا آل ادرز فیل کمفرٹیبل کہ ہمیں اپنی بات جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، جو ہمارے ذہن میں. وی آر ناٹ آلویز very prepared for what we ask. In fact, I'm not always very prepared for what I present even. So, I think that things will start evolving. And sometimes they do, and sometimes they don't. وہ میں اصل میں اس کا بڑا قائل ہوں، وہ جو ہے نا جی، کہ وہ جو اس نے ایلیا پریگوجین نے یہ جو بات کی تھی کہ ڈسپیٹیو اسٹرکچرز ہوتے ہیں اور ایک وہ جو لیونگ آرگنزم اوپن سسٹمز ہوتے ہیں، وہ اصل میں کیوس میں ایوالو کرتے ہیں. So chaos is not as bad as we generally ascribe it to be. Now, I would like to introduce you to something. سوچئے یہ کہ strictly stick to the topic. Let's start with the first one. میں اگر آپ سے ہی پوچھوں کہ یہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے امیجن کرنا ہے کہ یہ اگر ایک آدمی کی رائے ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نارمز بنائی جائیں. نارمز کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو سارٹ آف ایک طرح سے
प्रमोट करें कि ये हमने इसका ख्याल रखना है, इसको हम प्रमोट करेंगे. स्ट्रिक्टली स्टिक टू द टॉपिक, ये जो बात है इसके पीछे assumptions क्या हैं? व्हाट डू यू थिंक आर दी assumptions behind this? एक इंसान जब ये कहता है कि हमारी क्लास की नॉर्म्स ये होनी चाहिए, तो उसकी कुछ assumptions हैं इसके पीछे. ठीक है जी. मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि मैं उसको आसानी के लिए वो स्टीफन ब्रुकफील्ड की एक बड़ी अच्छी किताब है जी, टीचिंग क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, उससे मैं आई क्वाइट एग्री विद इट. It becomes very easy if we can, sort of segregate the kinds of assumptions that lie behind any suggestion, any idea, any action even. Think about it. There are, let's say, is there a causal assumption? A causal assumption is one जिसमें cause and effect का relationship होता है. Now think about it. Strictly stick to the topic. इसमें एक causal assumption probably ये है कहने वाले की कि अगर टॉपिक के साथ स्टिक नहीं किया जाएगा तो डिस्कशन वेवर्ड हो जाएगी और लर्निंग खराब होगी. ये ध्यान में रखना है आपने कि जितनी भी सजेशंस हैं, जितनी भी हैं, ये हमने इस सेशन के लिए ली हैं, लिहाजा इसका ताल्लुक डायरेक्टली लर्निंग से भी होगा. यानी देने वाला जो है वो ये सोच रहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये सजेशन दी जाए. दीज आर द सजेशन दैट आई वुड लाइक टू sort of bring in front so that the learning of the group generally is enhanced. It is facilitated. So, strictly stick to the topic would mean that if you don't stick to the topic, apparently the assumption would be that if you don't stick to the topic, the discussion would get so wavered that learning will suffer. लर्निंग लर्निंग जो है इसके बारे में देखिए, मैं आपको इसकी एग्जांपल लेके निकाल रहा हूँ ताकि बात समझ में आ जाए. लर्निंग जो है वो फोकस्ड अप्रोच से बेहतर होती है. इंसान फोकस तरीके से जब चीज़ों को अप्रोच करता है तो वो बेहतर लर्न करता है. थिंक अबाउट इट. ये एक अजम्पशन है, इसको लिख लें बेशक. ये एक कॉजल अजम्पशन है दैट फोकस्ड अप्रोच एनहांसेस बेटर लर्निंग. नाउ अभी हम और कुछ नहीं कर रहे, अभी हम ये नहीं देख रहे कि ये अजम्पशन ठीक है या गलत है, ये नहीं देख रहे जी. अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसको सजेस्ट करने वाले के पीछे, यानी इस आइडिया के पीछे what are the assumptions, because these assumptions is what we can actually consider and then डिस्कस. अगर आपको जो ये आइडिया है कि आपको इनमें से किस चीज से इत्तेफाक है, इसको आप इधर से अप्रोच करेंगे तो आप बज़ाहिर पर इख्तलाफ नहीं करेंगे. ठीक है, आप ये समझ सकेंगे डीपली कि ये जो बात है ये किधर से निकल रही है, ये किस माइंडसेट से, किस अप्रोच से, उसका पैराडाइम क्या है. तो मैंने बताया कि पहली अजम्पशन होती है जिसको हम कहते हैं कॉजल अजम्पशन. इट इज जनरली द इजीएस्ट टू फाइंड. दूसरी अजम्पशन वो होती है जी जिसको कहते हैं प्रिस्क्रिप्टिव. ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव assumptions वो होती हैं which actually prescribe something. They can be stated as with the word should. A good teacher should complete the sentence, and this will be a prescriptive assumption. Uh, a good class should, if you take this up, a good class should stick to the topic. You can put it this way as well, so that if you stick to the topic, you will actually be focused. All right. And there is the last one is which I think is the most difficult to uncover. It is called a paradigmatic assumption. पैराडाइमेटिक assumptions वो होती हैं कि जो जब हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, देखें यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो उसमें कुछ ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स ले लें. हम बात कर रहे हैं सेशन के बारे में. नंबर एक, अ गुड सेशन. व्हाट इज अ गुड सेशन, इसके बारे में आप अपनी स्टेटमेंट तैयार करें एंड यू विल फाइंड ये आपके कुछ पैराडाइम्स हैं. ठीक है जी. अ गुड सेशन इज वन वेयर एवरीवन हैज कैन फ्रीली पार्टिसिपेट, where everyone can sort of exchange views. ये जब आप कहते हैं कि everyone can freely participate, तो क्या होगा उससे? ठीक है, a good session is one where every person's question is addressed. A good session is one where every person feels enlightened. All these things are going to be paradigm. What is the paradigm about? What is the basic concept
about a student over here. Strictly stick to the topic. Apparently लगता ये है, और ये हमारी एजुकेशन ने भी हमें बहुत सिखाया जी, that we feel that if you don't control people, they can't self regulate. फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पर कैरेक्टर डेवलपमेंट लाइफ स्किल्स जनरेट करना चाहते हैं. मैं आपसे अभी पिछले दिनों ये अलमारिद की क्लास में ये बात हो रही थी, यही यही नॉर्म्स के ऊपर और सारा कुछ. तो उसमें एक सजेशन ये थी कि एवरीबडी शुड रेज देयर हैंड. आई एम नॉट श्योर अब यहाँ पे भी कोई आई है या नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है होगी ज़रूर, इस तरह की होती है ऑर्गेनाइजेशन. रेज देयर हैंड्स. व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट रेज देयर हैंड्स, एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑन लर्निंग. ये देखें, ये अब पैराडाइम्स हैं, ये अब उसके कनेक्शन है, ये अजम्पशंस हैं सारी की सारी. वंस यू अनकवर दोज अजम्पशंस, उसके नतीजे में एक्चुअली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. और फिर उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि उसको टेस्ट किया जाए कि अजम्पशंस कौन सी ठीक हैं. तो अगर आप पसंद करें, मैं इसको इसको बड़ा स्ट्रांगली ये रिकमेंड करूंगा कि क्योंकि इन सेशंस में आगे चल के बहुत सारी बातें ऐसी आनी हैं, आ सकती हैं, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी भी है कि ऐसी आनी है जो शायद कुछ लोगों के लिए बिल्कुल काउंटर इंट्यूटिव हो. ठीक है जी. काउंटर इंट्यूटिव डज नॉट नेसेसरली मीन रॉन्ग. इट कैन बी राइट. इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस. हमारी कुछ सेट ऑफ अजम्पशंस हैं जिंदगी में जिस पे हम चल रहे हैं. ठीक है जी. वो कैसे निकालते हैं, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल. मैं इस पर एक पूरी वर्कशॉप अभी शुरू कर रहा हूँ. इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, कोई 18 हफ्ते मेरा ख्याल है होंगे उसमें, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको करा दिया है. ठीक है जी. दिस इज व्हाट क्रिटिकल रिफ्लेक्शन इज. क्रिटिकल रिफ्लेक्शन बेसिकली इज नंबर वन, to uncover the assumptions underlying a particular idea, action. एक्शन की मैं मिसाल दे देता हूँ आपको. आपने अगर ये कहा है मिसाल के तौर पर कि क्लासरूम जरा सेट कर दें, मैं मेरे से लेट से मुझे आपने ये कहा कि आप मेरे लिए जरा क्लासरूम सेट कर दें, तो मैंने उसमें कुर्सियां अरेंज कर दी हैं सारी, और एक तरफ ब्लैक बोर्ड लगा दिया है, वाइट बोर्ड लगा दिया है, और दूसरी तरफ सारी कुर्सियां अरेंज कर दी हैं. तो ये जो मेरा एक्शन है सारा, ये बता रहा है कि मेरी मेरी नज़र में क्लासरूम क्या होता है. ठीक है जी. इसको मैंने सीखा है, इसको मैंने समझा है, और इसको मैंने अपना पैराडाइम बना लिया कि व्हेन somebody says कि मेरे लिए एक सेशन रूम या क्लास रूम अरेंज कर दें, तो दिस इज व्हाट इट मींस, दैट एवरीबॉडी शुड बी वाचिंग the the facilitator or the moderator or the presenter. Now this means that my basic assumption is that people, for a successful classroom, everybody should be paying attention towards the moderator or the facilitator or the presenter. मेरा इस मामले में पैराडाइम डिफरेंट है जी. यानी it might disappoint you, it might come as a surprise. I believe that, and one of the comments that I received from one of the participants was very interesting for me, and I really enjoyed it and I loved it, and I actually wanted people to say that, every one of them, but unfortunately I think he was courageous enough to share that. उन्होंने ये लिखा कि ये वो सेशन था कि जिसमें हमने फैसिलिटेटर से ज़्यादा दूसरे पार्टिसिपेंट से सीखा है. और ये ज़िंदगी की हकीकत है जी. यानी आप अगर कभी ज़िंदगी में अपनी वो लर्निंग्स पे गौर करें कि जो स्कूल में मिली हैं आपको, तो ये तो हुआ है कि इम्तिहानों के लिए वो लर्निंग बड़ी ज़रूरी थी कि जो टीचर से मिली, लेकिन ज़िंदगी का हिस्सा वो बनी है जो कि हमने बाकी माहौल से लिए. कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, किस तरह से दोस्तों के साथ कैसे देखते हैं कि अपने एक्सप्रेशन को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है. All this thing we learn through interaction with people. So how do you मैं ये बात कर रहा था कि number one is, what are the assumptions underlying an idea, a concept, an action or a thought. Number one. Number two is to check that assumption. ये assumption क्या ठीक है, हर हाल में ठीक है. हर हाल का मतलब है, are there any exceptions? For instance, if you believe that you know people cannot self-regulate, is this truly what you feel, that people basically are unruly? They cannot decide what is right and what is wrong. क्योंकि this is one assumption behind even behavioral psychology. Behavioral psychology की basic assumption यही है
کہ انسانوں کو اگر کنٹرول نہیں کیا جائے گا تو وہ غلط ہو جائیں گے. کیا آپ یہ مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہیں، مجھے اس پر ابھی نہیں بات کرنی کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. مانتے ہیں تو آپ کا ایک نقطہ نظر ہے یہ دیکھیں، یہ ہے پیراڈائم آپ کا انسانوں کے بارے میں. پیپل ول ناٹ بی ڈسپلنڈ انلیس دے آر ڈسپلنڈ. Unless I tell them, raise your hands if you want to ask your question, people are not going to be, self-generating in their disciplines. They will not, they don't like to discipline themselves. ہماری جو جب ہم when we I basically ascribe to the idea that انسان کے internal processes بڑے important ہوتے ہیں. What are you thinking? Cognitive behavioral جس کو آپ کہہ سکتے ہیں cognitive بھی ہے. اس میں ڈیولپمنٹل کنسٹرکشنسٹ اپروچ کو بہتر سمجھتا ہوں. کنسٹرکشنسٹ اپروچ بیسیکلی اس طرف لے کے جائے گی کہ انسان کو جو چیز سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ میری آرگنائزیشن اگر نہیں ہوگی تو دوسروں کو بڑا نقصان ہوگا. ادھر سے اپروچ ہونی چاہیے. یہ اپروچ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو کنٹرول کر دو. اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ مجھے اپنے آپ کو ایسے بیہیویئر میں مولڈ کرنا ہے کہ جس سے دوسروں کو فائدہ ہو. تو دوسری چیز جو ہوتی ہے کرٹیکل ریفلیکشن میں وہ یہ ہوتی ہے کہ دیٹ وی ول ٹیسٹ دوز assumptions. ہم ان کو دیکھیں جن assumptions کو آپ نے انکور کیا ہے. انکور کرنے میں کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ یوں نہ سمجھیں کہ آپ نے اگر غلط انکور کر لیا تو پرابلم ہو جائے گی. نہیں، آپ اس کو ڈسکس کریں گے اینڈ یو ول فائنڈ آؤٹ کہ بات ٹھیک لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے. نمبر 3 جو ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ assumptions بہت یونیورسلی ٹرو نہیں ہیں یا کنڈیشنل ہوتی ہیں تو پھر آلٹرنیٹیو سیناریوز کریٹ کیے جائیں کہ اگر یہ assumption ڈفرینٹ ہوتی. مثال کے طور پر اگر assumption یہ ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اگر assumption یہ ہو کہ ڈائیورسٹی آف ٹاپکس ول ڈیولپ مور انگیجمنٹ، تو اصل میں یہ جو پہلی بات ہے یہ نہیں کہی جائے گی، یہ کہی نہیں جا سکتی ہے. پھر اصل میں یہ کہا جائے گا کہ ہمیں برین اسٹارم کرنا چاہیے سیشن میں. وی شوڈ برنگ اباؤٹ آئیڈیاز، جنریٹ آئیڈیاز. سیشن کی نوعیت ایسی ہے کہ ہم ایک سے اسٹک کریں بیکاز دا سیشن ریلیٹس ٹو اے پرٹیکولر ٹاپک، اے پرٹیکولر سبجیکٹ. therefore we should try to remain try to stick to the topic we are discussing. So یہ 3 اس کے اسٹیپس ہیں جی. اس کو بہترین طریقہ لرن کرنے کا جو ہوتا ہے، if you have never practiced it on your own اس سے پہلے، تو the best way to practice it is through small group discussions. یہ ایکسپیرینس ہے لوگوں کا. یعنی ایکسپیرینس یہ ہے کہ آپ آئیڈیاز کو لیں، کوئی بھی لے لیں. ابھی ہم ان کو نہیں لیں گے بیکاز دیز آر ویری امپورٹنٹ اسٹف اینڈ آئی وڈ سجیسٹ دیٹ اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو میں ایک یا دو آپ کو ایکسرسائزز کروانا چاہوں گا جس کے نتیجے میں آپ اس کو ایکسپیرینس کریں خود that how do we get uncovering assumptions. اگر یہ جو بیسک آئیڈیا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، دیکھیے آج میں نے آپ کو جو ابھی تک بتایا اور جو اس کے بعد اب میں خاموش ہو جاؤں گا وہ یہ ہے کہ نمبر 1، ہم کو اگر کسی آئیڈیا کو کنسیڈر کرنا ہے، اس کے بارے میں کوئی رائے بنانی ہے، تو اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے ہماری انٹویشن، ٹھیک ہے جی، ہم دیکھتے ہیں آئیڈیا کو ہمیں پسند نہیں آیا یا ہماری عام روایت کے خلاف ہے یا ہماری پسند کے خلاف ہے، یا ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ دس از ٹو ماڈرن اور ٹو کنزرویٹو، تو ہم اس کو انکار کر دیتے ہیں. دیر از اندر وے آف گوئنگ اباؤٹ اٹ، اور وہ تھوڑی سی ڈیلیبریشن ہے بیکاز یہ پورے کا پورا جو ہمارا آگے چلے، اگر جتنا بھی چلے گا اللہ کی مرضی ہوگی سلسلہ، تو اس میں ہمارا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈیلیبریشن کو سیکھیں. ہم ریزلٹس کے لیے بہت جلدی نہ بچائیں، پروسیس کو انجوائے کریں. آئی ایم اے پروسیس اورینٹیڈ بیسیکلی این ایڈوکیٹ آف پروسیس اورینٹیڈ لیونگ بیسیکلی rather than result orientation. بٹ آج جو میں نے آپ کو بات کی میں اس سے خلاصہ کر دیتا ہوں جی. ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے اچھی طرح سے، اور اس کے علاوہ بھی اور آئیں، اللہ کرے اور آئیں، اچھی آئیں، قیمتی آرائیں بہت ساری، بہت اچھی ہیں جی. دے آر ویری ویری گڈ. بٹ the important thing is that we would like to have more, and I would still want creating a more education, from every view that create environment.
इनको हम معذرت کے ساتھ سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے بہت. थोड़ा सा पीछे कर दिया. We will not. मैंने आपको कनेक्शन जस्ट 1 मिनट. बहुत माजरत है, मैं आज मिस कर गया जी फिर से. ये हो जाता है. اس میں بھی ہم سارے یہی ایزیوم کر رہے تھے ہماری طرف سے پرابلم ہے. ایکسٹرا کے پاس اچھا ہو گیا کہ ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کس طرح ٹھیک ہوتی ہے. آئی تھنک وہ ان اچھا کا جی. انٹرنیٹ آ گئے ہیں افسر. ٹھیک. گڈ. جی اب آئی ہوپ اب آواز ٹھیک آ رہی ہوگی جی. جی بالکل. ویسے میرا تجربہ یہ ہے زندگی کا کہ جب بھی کوئی آدمی یہ پوچھتے نا جی کہ اب آواز آ رہی ہے تو اس وقت لازمن آ رہی ہوتی ہے. بالکل تو ٹھیک کہہ رہے اس کے مسئلہ اصل میں اس کے بعد شروع ہوتا ہے. تو یہ جو میں نے آج آپ سے بات کی وہ یہ اب آپ سے سوال یہ ہے میرا that the concept of critical reflection that I have just sort of touched upon, and I think this is sufficient. میں اس سے زیادہ بہت زیادہ اس کا انٹروڈکشن نہیں کراؤں گا اس لیے کیونکہ وہ ایک علمی سی بحث ہو جائے گی. میں اس کو پریکٹیکلی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر چاہیں تو what I would suggest is that for the next 2 sessions ہم کریٹیکل ریفلیکشن کو امپرسنل سی چیزوں میں ٹرائی کریں. ٹھیک ہے جی. واٹ دیٹ ول ڈو آئی مین دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی این ایگزاسٹو ایکسرسائز. میں نے جس طرح آپ سے گزارش کی کہ جو وہاں پر ہم سیشن کر رہے ہیں ایک تو وہ اس کو لمبا اس لیے بھی رکھتے ہیں ہم تھوڑا سا بیکاز ہمارے سیشن جو میرے سیشنز ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈسکشن بیسڈ ہوتے ہیں. اوپن ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں اس میں لوگ irrelevant باتیں بھی کر لیتے ہیں کئی دفعہ بٹ وی جنرلی ٹیک دیٹ انٹو اکاؤنٹ کہ ہمارے سیشن تھوڑے لمبے ہونے ہیں. جو آئیڈیا ہوگا وہ یہ کہ میں آپ کو کچھ چیزیں دوں گا لکھی ہوئی. ٹھیک ہے جی. کچھ چھوٹے چھوٹے سینیریوز ہیں اور اس میں کچھ لوگوں کے ڈائلاگز ہیں اینڈ یو ول بی کنڈکٹنگ دس ایکسرسائز پریکٹس کے لیے. آپ اس کو کر کے دیکھیں کہ یہ ہم کیا ازمپشنز ہیں اس کی اس لکھنے اس سینیریو کے پیچھے. ونس وی ہیو ڈن دیٹ تو پھر یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کی ہیں. اپنی باتوں کے بارے میں اپنی ازمپشنز کو دیکھنا ایک بڑا مشکل عمل ہوتا ہے جی. میں ابھی بھی شارٹ کٹ لے رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم 2 یا 3 کر کے تو پھر اس پر آئیں کیونکہ یہاں پر آپ کی جو ازمپشنز ہیں وہ جب آپ انکور کریں گے تو یہ it will be it will be like the tire hitting the road. This is what we need to do in our life. کہ جب کوئی آدمی بات کر رہا ہوتا ہے جب کوئی آپ سن رہے ہیں میری اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر سوالات پیدا ہو جائیں آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں آپ اتفاق نہیں کر رہے تو بیسیکلی واٹ یو نیڈ ٹو ڈو ایٹ دیٹ ٹائم از ناٹ ٹو sort of immediately میں اس کے اوپر بھی اگر ضرورت پڑے گی تو ہم بات کریں گے immediately tell me that this is wrong. No. You can actually point out if you have worked upon it a little تو آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ assumptions کیا ہیں اس کے پیچھے and then I can only agree with you کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک لگ رہی ہے میری assumption تو یونیورسل نہیں ہے. you know I'm saying میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں ہر آدمی اتنا ریزنیبل ہوگا یا میں بھی ہوں گا لیکن ہم یہ ازیوم کر کے گفتگو کیا کریں کہ ہم نے اپنی طرف سے بات جو ہے اس کو ایک ایکیڈیمک بات بنانا ہے. ایکیڈیمک سے میری مراد خشک بات نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کو ٹھیک طرح سے اپروچ کریں گے ہم. تو اگر if you think this is an important skill because I always start my sessions with this critical reflection کہ ہم نے اس کو سیکھنا ہے so that میرا ایک آئیڈیا جو آئندہ ڈسکس ہوگا اس کے اوپر آپ لوگ کریٹیکلی ریفلیکٹ کریں دیٹ ول ہیلپ می دیٹ ول بی اے بگ کنٹریبیوشن ٹو واٹ آئی ایم ڈوئنگ کہ مجھے یہ سمجھ میں آئے گی اس طرح سے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور اس کے پیچھے میری ازمپشن ٹھیک نہیں ہے بیکاز سم ٹائمز آئی ایم مائی سیلف ناٹ اویئر آف مائی ازمپشن. یہ میں کیا ازیوم کر رہا ہوں وہ جو ہے نا اس کے جو ماڈل ہے میرا خیال ہے شان کا ہے کس کا ہے وہ لیڈر آف انفرنسز کا ہم انفرنسز
کے اوپر چڑھنے لگ پڑتے ہیں. ایک واقعہ ہوا ہے، اس کے اندر سے ایک چیز نکالی، اس سے اوپر اور نکالی، اپنے نتائج نکال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ تو بات یہ ہے. اس کی سب سے اچھی مثال وہی ہے، وہ جب شروع میں بات ہوئی تھی جس کو یاسین بھائی نے ہیلپ کی تھی، کہ وہ جو ایٹریبیوشن ایرر جو تھا، اس میں دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ ہم اصل میں کسی کے بیہیویئر سے اس کی نیت، اس کی خرابی نیت تک پہنچ کر تو فیصلے کر لیتے ہیں. تو یہ میرا آپ کا میں نے ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن کرایا جی. اگر آپ چاہیں گے تو ہم اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں، اور وی کین کم ڈائریکٹلی ٹو دیز ٹاپکس، اور اس کے اوپر آپ سب کی رائے لے کر اپنے سیشن کو ہم شروع کریں ادھر سے. اٹس پرفیکٹلی آل رائٹ، آئی ہیو نو پرابلم ود دیٹ. لیکن میں اس پہ چاہوں گا کہ اب آپ اپنی اگر اوپینین دینا چاہیں تو اٹ ول آلویز بی ویلیوبل فار می. جی تو کوئی بھی پلیز اپنا مائک آن کر کے آپ بات کر لیجئے. میں تھوڑی دیر خاموشی اختیار کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. I think it's a great idea. I'm all down for this. آپ نے جو کہا ہے, and my notebook is going crazy with notes, so I would love to do like جیسے آپ نے کہا ہے, like a practical activity. Totally down for it. Inshallah ji, ٹھیک. Thank you very much. You think it is useful because it is not just useful from my perspective. It is not just useful for this session. It will be very useful for your life. I mean, how do For sure. being exposed to new ideas every day, you can think about them, create a good, thoughtful decision, and then it can be a very, very useful idea in taking decisions as well. One of the biggest abilities that we need to develop is how to take decisions, well-considered decisions. This is a great input, inshallah, and you will find it very useful. بلکہ انفیکٹ اس میں میں نے جب یہ لکھا نا جی اپنا انٹروڈکشن بھی اور انویٹیشن بھی, تو اس میں کچھ لوگوں کی میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ لوگوں کو اگر اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے تو وہ بتائیں کہ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے اس پر پھر اپنے نوٹس چھوٹے چھوٹے لکھے, جنرلی چھوٹے چھوٹے ہی لکھے, اور یہ بتایا کہ انہوں نے کس کس طرح سے اس کو اپنی زندگی میں یوز کیا, بیکاز آئی بلیو اٹس اے لائف اسکل, ناٹ جسٹ اے کلاس روم اسکل. تھینک یو ویری مچ جی صدیقہ, تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. جی اینی ایلس جی, if you would like to. Ji Moiz sahab, I also agree that we can have this critical analysis practice, and usually we are not very much prone towards doing critical analysis in our life, and it will help us a lot. اور دوسرا جو استدلال کے ساتھ اور ریشنالٹی کے ساتھ جو کوئی بات کی جائے اس میں وزن بھی ہوتا ہے, اور اس کا ایک امپیکٹ اپنا ہی ہوتا ہے. تو آئی تھنک وی کین اسٹارٹ دس ٹو ٹیسٹ دس کریٹیکل انالیسس. آئی تھنک بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ وینو. جی اور کوئی رائے دینا چاہیں تو پلیز انمیوٹ کر لیں اپنا مائک. میں خلیل کو دیکھ رہا ہوں سیشن میں. خلیل صاحب آئے ہوئے ہیں. جی سر, بالکل. السلام علیکم سر. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی صحت ٹھیک ہے سر؟ شکر اللہ کا جی, شکر اللہ. سر میں بالکل ایگری کرتا ہوں, یہ جو بھی پوائنٹس آپ نے بتائے ہیں, صدیقہ صاحب نے بھی کہا, بالکل میرا بھی یہی خیال ہے کہ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب پھر آپ آئیں گے, آپ ایگری کرتے ہیں. دیکھیں ایگریمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ایگری کرتا ہوں, یہ ہونا چاہیے میں نہیں آؤں گا. بالکل صحیح ہے. نہیں انشاءاللہ سر, بالکل نہیں. تھینک یو جی, تھینک یو, بہت شکریہ. میرے خیال سے تھوڑا میں بھی کنٹریبیوٹ کر دیتا ہوں سر. جی جی پلیز گو اہیڈ جی. تو باتیں آپ کی بہت واضح اور کلیئر تھیں, ٹارگیٹ اورینٹڈ, پروسیس اورینٹڈ. اس میں جو پوائنٹ نمبر 1 ہے وہ کنیکٹ ہوتا ہے پوائنٹ نمبر 16 کے ساتھ, فوکس والا. اس میں جو ایزمپشن ہے اسٹرکٹلی ٹاپک میں, ایزمپشن یہ نہیں ہے کہ ہم کنٹرول کر رہے ہیں. The idea is not to control people.
The idea is to guide people. Right. तो और ये assumption कि सब unruly हैं, उनको self regulation नहीं आती, उसमें मसला ये है कि इंसान रेगुलेट तो कर लेता है अपने आप को, लेकिन उसको जब प्रैक्टिस नहीं होती है तो पहले सेशन में 2-3 सेशन में उनको समझ नहीं आती कि हम अपने आप को किस चीज के ऊपर रेगुलेट करेंगे. तो उसके लिए जो गाइड होता है वो बताता है दिस इज व्हाट यू नीड टू रेगुलेट अपॉन. Right. जो पैसिव लर्निंग होगी, पैसिव लर्निंग यही होगी कि लोगों को बोलने की इजाजत होगी, वो बोलेंगे, लेकिन जब वो टेंजेंशियल हो जाएंगे फिर हम उनको करेक्ट करेंगे, कंट्रोल नहीं, करेक्ट करेंगे. और जब वो एक दफा करेक्ट होंगे, दूसरी दफा होंगे, तो तीसरी दफा वो सेल्फ रेगुलेट कर लेंगे. तो शुरू में महसूस ऐसे होगा कि जैसे हम कंट्रोल कर रहे हैं, एक्चुअली वो उनको हम गाइड कर रहे होते हैं. और 10 सेशंस के बाद आप देखेंगे कि सब के सब जो बाकायदा से रहते हैं वो प्रोसेस को समझ जाते हैं, नॉर्म को समझ जाते हैं, उसको पर जब वो फील करने लग जाते हैं, then they automatically do things according to the plan. तो ये मेरा नुक्ता नजर है पैसिव लर्निंग में, जिसके अंदर हम उनको बता तो नहीं रहे होते, लेकिन वो खुद सीख जाते हैं. बिल्कुल ठीक है जी. I don't have any objections to that. What I would just like to add is that one of the most important things जो मेरे ख्याल में बड़ी important हो जाती है वो, और मैं इस ग्रुप की बात नहीं कर रहा जी, मैं इस ग्रुप में सारे माशाल्लाह मैच्योर एडल्ट लोग हैं. मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ खास तौर पे कि जब हम बच्चों से ये कहते हैं कि हाथ उठाओ और हाथ रेज करो फिर सवाल करो, ये हमारी स्कूल की नॉर्म्स हैं, हम दूसरों के साथ भी ये कर रहे होते हैं. और what I feel is that behavior ठीक है आपका, बिल्कुल ठीक है, ये within a couple of sessions ठीक हो जाता है कि ये मुझे अपने इस अमल को ठीक करना है. जो असल इशू है वो ये कि जो पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही हैं वो अगर ये होगी कि मुझे इस जगह पे, आपको मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल, कि वही बच्चे जो कि क्लासरूम में एक दूसरे की बात क्योंकि टीचर ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, वही बच्चे इस क्लास स्कूल में पढ़ के फॉर 5-6-7 ईयर्स उन्होंने 1-2 दिन के अंदर अंदर वो नाम समझ लिया. वो 7-8 बरस उस स्कूल में पढ़ते हैं और जिस वक्त वो ब्रेक में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो किसी किस्म की सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रहे होते. यानी इसलिए क्योंकि जो असल मसला होता है वो बेसिकली ये होता है कि हम बजाय इसके कि ये सिखाने के कि हमें क्यों दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, हम असल में ये सिखा रहे होते हैं कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि चुप कर जाओ. जब हम इस तरफ से अप्रोच करेंगे कि हमें क्यों दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, तो हमारी अप्रोच इनसाइड आउट होगी. यानी फॉर इंस्टेंस हम ये नहीं कहेंगे कि हाथ उठाओ फिर बोलो, हम ये कहेंगे कि वी शुड बी वेरी केयरफुल क्योंकि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ होती है. ये नहीं कहेंगे कि लाल बत्ती है इसलिए लोग रुक जाओ, अदरवाइज पुलिस पकड़ लेगी. हम ये बताएंगे कि हमारे इस तरह करने से दूसरों को बड़ा सीवियर नुकसान हो सकता है. मेरी ब्रेक लाइट के ना होने से मेरे पीछे आने वाले की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है. ऑल दिस इज व्हाट the approach to my recommended approach would be that if we want to create any norms, we should talk about that and bring that wisdom in front of others. कि देखें ये है जो हम इससे चाहते हैं, वो विजडम लाने के लिए भी ये क्रिटिकल रिफ्लेक्शन एक बड़ी अच्छा टूल हो सकता है. तो अब आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई टोटली एग्री विद यू. यहाँ पर लोग माशाल्लाह सब मैच्योर हैं एंड दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. वो शायद अपनी हिकमत बना लेंगे, लेकिन मेरी हिकमत ये होती है कि हमें दूसरों का ख्याल रखना है. जी. मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा, जिस तरह मोहित साहब आपने फरमाया, हमारी पूरी ज़िंदगी में जो हम पाकिस्तान में स्पेशली गुजारी, तो उसमें बहुत सी चीज़ें हमें ऐसे ही सिखाई गई हैं इसी पैटर्न पे ही, कि जिसमें हमें बताया नहीं जाता व्हाट इज़ द इंटेंट ऑफ लर्निंग, बट ये बताई जाती है कि दिस इज़ द थिंग यू हैव टू डू. अब सारी ज़िंदगी हम जैसे लोग जो उस माहौल से आए हैं, they keep on doing unlearning, process of unlearning and then relearning the process. तो I completely agree with you. और जैसे नमाज से ले लें, नमाज पढ़ना सिखाया जाता था, बताया था लड़ना नहीं है, और या कंपटीशन में पेरेंट्स एक दूसरे लोगों के साथ मुवाजना करते थे
But we have never Hmm. been told कि what is the wisdom and rationality behind it. So Right. वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है सर. Yeah, and it's very interesting to discuss these topics from that assumption point of view. I think बिल्कुल जी. yeah. मुझे इससे देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये आपने जो फरमाई है. आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट स्मॉल पॉइंट हियर कि ये जो एक प्रॉब्लम है ना जी, कि हमें असल में ये नहीं बताया जाता था कि क्यों या कैसे हम क्यों इससे किस तरह से इस पे मोटिवेट हों कि जो अच्छा कमल अमल है वो करे. ये हमें ये दिस इज अ वेरी मेसी एंड अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस कि ये मैं लोगों को बताऊं एज अ पेरेंट. मुझे अपने बच्चे को कल मेहमान ने आना है, मुझे उसके बिहेवियर को ठीक करना है, तो इट्स वेरी इजी. अच्छा बच्चा, आप कभी गौर कीजिएगा, थिंक अबाउट इट, यू कमिंग आउट ऑफ योर सीट इन द एयरक्राफ्ट फॉर इंस्टेंस, और पीछे किसी ने कहा है कि आपका बच्चा जो है वो बहुत बहुत सुलझा हुआ बच्चा है, बड़ा अच्छा बच्चा है. ये कमेंट है, ठीक है जी, जो आपकी यू हैव जस्ट हर्ड दिस कमेंट. थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट. आपने उस बच्चे को क्या समझा होगा? मैं आपको बताऊं, एक जनरल स्टेटमेंट देता हूं. यानी आप हर वो चीज समझेंगे जो बच्चे नहीं कर, जो बच्चों के लिए ऑकवर्ड है. यानी वो चुप करके बैठा रहा होगा, वो तमीज से, उसने कोई बच्चों किसी तरह से ज्यादा डिमांडिंग नहीं होगा, उसने कोई शोर शराबा करने की कोशिश नहीं की होगी, तो हम समझते हैं ये बड़ा डिसेंट. हम किस तरह से ये करते हैं? क्योंकि हमें जो अपीयर कर रहा है बिहेवियर वो दिखता है, और उससे हम जज करते हैं कि ये ठीक हो रहा है. अनफॉर्चुनेटली दैट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. जो अंदर चल रहा है मेरे साथ, अंदर जो मेरे मामलात चल रहे हैं, मैं किस वजह से कर रहा हूँ, मैं किस हिकमत से कर रहा हूँ. मैं मस्जिद जा रहा हूँ, मकसद नमाज पढ़ना है, लेकिन मोटिव ये है कि मेरे मोहल्ले वाले देख लें कि मैं जा रहा हूँ. जा तो मस्जिद ही रहा हूँ, ठीक है जी. तो लेकिन लोग जो हैं वो चूंकि मेरे जाने पर असेस करते हैं, तो ये समझते हैं बड़ा नेक आदमी है, बहुत अल्लाह वाला है, ठीक है ना जी. मैं कभी अल्लाह का सोचा ही नहीं है शायद, लेकिन ये कि वो अल्लाह वाला है, बिकॉज दे बिलीव दैट दिस बिहेवियर रिप्रेजेंट्स अल्लाह वाला होना. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो मैं समझता हूँ कि हमें इस तरफ माइल करेंगी चीजें, कि पीछे क्या चल रहा है, एक आदमी की क्या चाहत, क्या है वो असल में क्या चाहता है, वो किस तरह से देख रहा है. एंड अगर एक पेरेंट भी ये चीज समझाने लग पड़े कि हमें ये करना चाहिए, और फिर इस पर गुफ्तगू जारी रखे. ये देखें, ये दिस इज अ बिग इन्वेस्टमेंट इन रिलेशनशिप. मैं इन दोनों का मुआवजा करें. एक ये है कि बच्चे को मैंने ये समझाना है कि सलाम करो, उसको मैंने बताया कि ये बोला करो, ठीक है, और जब कोई आए तुमने ये बोलना है, वेरी इजी. लेकिन अगर मैं उसको ये बताता हूँ कि लोगों की रिस्पेक्ट सीखनी है हमें करनी, और क्यों करनी है, व्हाट इज द बेसिक, और मैं उसके साथ अपनी अच्छी तरह से बात करना एक नॉर्म बनाऊं अपने घर में, तो मेरा ख्याल है कि वो उसको समझ में आ जाएगी, बहुत जल्दी बात समझ में आ जाएगी. और फिर उसके बाद वो जो बिहेवियर है वो मेरी सुपरविजन में सिर्फ ठीक नहीं रहेगा, वो उसकी अंदर की कॉन्स्ट्रक्शन डेवलप कर देगा इंशाल्लाह. मेरी अप्रोच ये जी, बट आई एम श्योर दैट देयर कैन बी वेरी मेनी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, नो प्रॉब्लम, वी कैन लिव विद दैट. लेकिन ये तो अच्छी स्किल है, ये तो हम उम्मीद है कि हम इस पे तो आगे चलें फिर इंशाल्लाह. उमर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? प्लीज गो अहेड. अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम यासीन अस्सलाम. भाई। तशना वालेकुम मुलाकात हुई आपसे। तो नहीं सर, मैंने कमेंट लिख दिया था, थोड़ी सी जुर्रत करके, बहुत बल्कि हिम्मत बांध के मैंने लिखा था. अ, मुझे सिर्फ जो है ना, बहुत डीपली ले गए यासीन भाई, जो है ना, वो उन्होंने वाकई विजडम है उसके पीछे. मैं भी बाद में, असल में मैं करना तो यही चाह रहा था, मैं कि कैटेगराइज कर देता, कम से कम 2 कैटेगरीज बना देते और उनके नीचे बाकी रूल्स को लेकर आते. तो मैं एक कैटेगरी सोच रहा था कि क्रिएटिंग अ सेफ एनवायरनमेंट. तो कुछ चीजें हम उसके नीचे ले आते और कुछ चीजें हम सेल्फ रेगुलेशन के नीचे लेकर आते. मैं भी एग्जैक्टली यही सोच रहा था. तो मुझे बहुत इतना अच्छे मौका जी, नहीं मिला कि मैं उसको पूरा कंप्लीट करता और सारी चीज शेयर करता. तो बाकी सर बिल्कुल ठीक देखें, है. स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्ट से जो है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि स्टिक पड़ने वाली है बस टीचर की. नहीं नहीं नहीं, वही ये जो बात हुई थी अनरूली, और ये असल में इस टॉपिक से नहीं हुई थी.
वो हुई थी, अच्छा मैं बस रिमाइंड करा दूँ। वो क्या हुई थी बात, वो बेसिकली इस बात से हुई थी कि अलमौरिद में ये डिस्कशन जब हो रही थी क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करने की, तो एक नॉर्म ये सजेस्ट की गई थी दैट एवरीबडी शुड रेज देयर हैंड बिफोर आस्किंग, बिफोर स्पीकिंग। तो ओके और इस पर एक ओवरवेलमिंग इत्तेफाक हो गया था। तो अच्छा मुझे इसमें यानी ऐसा नहीं कि मेरी राय डिफरेंट थी, मुझे इसमें जो चीज इम्पोर्टेंट लगी वो ये थी कि मैं ये लोगों के सामने रखूं कि मुझे ये बताएं कि आपका ये जो ओवरवेलमिंग इत्तेफाक है, इसके पीछे जो कुछ अजम्पशन है वो कभी आपने सोची हैं? आई डिड नॉट, और ऐसा नहीं कि मैंने सोच के आया हुआ था कि मैंने ये करना है, उसी वक्त बैठ के सोची कि देखें इसमें कुछ अजम्पशन ये लग रही हैं कि इंसान अगर ये नहीं हम उसको बताएंगे तो वो करेगा नहीं, वो सेल्फ रेगुलेटेड नहीं है, ये कैरेक्टर डेवलपमेंट की क्लास है। ये नहीं, वो जो हम कर रहे थे वो उसका टॉपिक ही कैरेक्टर डेवलपमेंट है। जी जी ठीक है जी, देखिए मैंने लिविंग अ प्रिंसिपल सेंटेड। ठीक है। नाउ नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जब ये बात हुई, मेरा आइडिया ये नहीं था, खुदा गवाह है कि मेरा आइडिया ये नहीं था कि वो जो है उस कंसेंसस को डिस्टर्ब किया जाए। जब मैंने ये बात की तो थोड़ी देर के बाद इसके प्रोपोनेंट्स पैदा होने शुरू हो गए, और इसके प्रोपोनेंट्स की मेजॉरिटी हो गई, और रूल ये बन गया कि नहीं, लोगों को हमें सेल्फ रेगुलेशन की तरफ लेके आना चाहिए। अगर कोई जरूरी बात है तो वो उस वक्त कर सकते हैं, रिलेटेड बात को पहले नहीं लिया जाए, इवन इफ somebody has raised hands for another question। Now, ये देखें, ये वही चीज है वो जिसकी मैं बात कर रहा था कि केओस में चीजें फिर भी इवॉल्व कर जाती हैं। वी डोंट लाइक कंफ्यूजन, फॉर इंस्टेंस ये भी एक इसके पीछे भी कुछ assumptions है। कंफ्यूजन अच्छी चीज नहीं होती, ठीक है? यानी डिलिबरेशन, एक आदमी को हमने स्कूल में एक तरबियत पाई है, बड़ी इंटरेस्टिंग तरबियत है ये, कि अगर मैंने आपसे सवाल किया और आपने फौरन जवाब नहीं दिया और आप सोच में पड़ गए हैं, तो फिर आपको नहीं आता, आप पढ़ के नहीं आए हुए। अगर अगर तो मैंने सवाल आपकी मेमोरी का किया है तो फिर तो और चीज़ है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मैं ये बताऊं कि यार मुझे ज़रा सोच के ये बताएं कि इसके पीछे assumptions क्या हैं, तो मैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप फौरन इसको लिखने लग पड़ेंगे या जवाब दे, ओ ये 1 2 3 4 5, बिकॉज आई विल टेक अबाउट एटलीस्ट, आई मीन 10 to 15 minutes ऑन अ पर्टिकुलर लाइन, जस्ट टू थिंक कि इसके पीछे देने वाले ने क्या क्या सोचा हुआ है, उसके कुछ पैराडाइम्स हैं, कुछ इसके नतीजे में कुछ चीजें निकलेंगी, इसकी प्रैक्टिस। और मैंने तो बड़ी प्रैक्टिस की है इसकी जी, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये दिस इज अ गुड स्किल टू लर्न, इट विल बी यूजफुल, आई कैन प्रॉमिस यू दैट, वेरी वेरी यूजफुल। नहीं सर मुझे तो इसमें तो कोई इख्तलाफ है ही नहीं। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन तो मुझे पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं कुछ चीजें पहले भी देख चुका हूँ, उससे मुझे कोई इख्तलाफ नहीं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था ठीक कि है, भाई जो ये 18 रूल्स हमारे सामने है ना, इनकी कैटेगराइजेशन की और उनकी बहुत बात। अच्छी की, आपने बहुत अच्छी बात की है जी। यानी ये मेरी एक बिल्ली है है सर सामने, जिसको इसको माइंड ना करिएगा। जी जबरदस्त जी, बिल्कुल जी, मैं बिल्लियों को माइंड तो बिल्कुल नहीं करता। मैं घर में बेटा है जिसको जानवरों का बहुत शौक है, बिल्ली कुत्ते सब कुछ वेरी गुड। चलते हैं जी। ये हम इसको कर लें, रेगुलेशन ऑफ द सेशन में एक कैटेगरी बना लें, और एक कैटेगरी बना लें सेफ एनवायरनमेंट, क्रिएटिंग सेफ एनवायरनमेंट। और उस रेगुलेशन की एक कैटेगरी ये होगी कि हम सेल्फ रेगुलेट करें। और जाहिर है कि जो यासीन भाई ने बात की, मुझे उससे पूरी तरह इत्तेफाक है कि यहाँ पर अगर हम ये रूल बना देंगे, सिर्फ इसको एक दफा बोल के हम सबको बता दें हम्म कि इस रूल का मकसद असल में ये है। यानी हम ऐसा नहीं कि हम समझते हैं कि आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे, लेकिन सम टाइम व्हाट हैपेंस इज, एक तो टाइम ये देखें, अभी मेरी आवाज नहीं आ रही थी, आपको कनेक्शन की प्रॉब्लम आ जाती है सम टाइम, और मेरे साथ ये बहुत हो जाता है जी अनफॉर्चुनेटली। अगर एक आदमी सवाल कर रहा है मेरे सेशन में और उसकी उस टाइम लैग आ गया, तो मैं समझता हूँ कि बात पूरी हो गई है, हम्म और मैं शुरू करता हूँ एंड देन पता चलता है कि नहीं, अभी बात पूरी नहीं हुई। तो ये चीजें हो जाती हैं सही है। जी। जिया साहब, आप उस थैंक यू। फुल उस राय से एग्री करते हैं कि जो ये कहती है कि हाथ उठा के ही बात की जाए? जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जी पहले तो मैं इस राय वालेकुम से अस्सलाम। एग्री करता हूँ। गुड। और दूसरी बात ये कि आज मुझे सेशन के स्टार्ट में थोड़ी देर लग रहा था कि आज मैं पहली दफ़ा इस सेशन से कुछ सीख नहीं रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है कि कल ही हमारे घर में जो मेरा भाई है क्लास 10 का, जो आप रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं, तो उसको वालदा कह रही थी कि आप अपने जो बाल हद से ज़्यादा बड़े ना करें।
تو بچہ بول رہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس میں ایسی ریزن کیا ہے، مطلب مجھے ریزن دے اپنا. تو میں خود جو ہے اس چیز میں ڈسٹرب ہو رہا تھا کہ میں اب اس کو مطلب کیا ریزن دوں. تو میں چپ بیٹھا تھا. تو ابھی پورے سیشن سے مجھے بڑا مطلب ایک مزہ آ رہا ہے کہ کوئی بھی چیز ہم سیٹ کریں تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. تو یہ بات. دوسری یاسین بھائی نے بات کی تو واٹس ایپ گروپ میں جو یہ کرتے ہیں ریگولیٹ، اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے کہ جی کسی بندے کو آپ بتائیں نہیں کہ آپ ایسے کریں یا نہ کریں. اس طرح سر آپ نے بھی ایگزامپل دی کہ اگر ریڈ بتی آن ہوتی ہے تو ہمیں جو ہے نا یعنی یہ نہیں کہ ریڈ بتی سے کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے سوچ کیا ہے. تو یہ چیزیں پہلی دفعہ میں سیکھ رہا ہوں اور مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے. 2019 انشاءاللہ. میں نے اپنے ایف ایس سی کے سیکنڈ ایئر کے کلاس میں بچوں سے ایک پریکٹس کروائی کہ آپ خود لکھ کے کہ کلاس کے رولز کیا ہے، چھوٹے چھوٹے پیجز پہ لکھ کے مجھے دے کہ ہم کلاس میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. اور جب آپ رول خود سیٹ کریں گے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ان کے اوپر آپ پریکٹس بھی کریں گے. انہوں نے بڑے اچھے سے رول لکھے، لیکن اس وقت مجھے اس چیز کا نہیں پتا تھا جو ابھی آج آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے جو بچوں نے کچھ رول ایسے لکھے تھے جو مجھے پسند نہیں تھے اور کچھ ایسے تھے جو بڑے کلاس قسم کے تھے. لیکن اس وقت مجھے یہ جو آپ آج آئیڈیا دے رہے ہیں، تو ابھی نیکسٹ میری جو بھی کلاس ہوگی انشاءاللہ میں سیم اسی آئیڈیا کو اس کے اوپر پریکٹس کروں گا. میں نے صرف ہاتھ اس لیے بہت کھڑا کیا تھا کہ میں آپ سب کو تھینک یو بولوں. السلام علیکم. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. زیادہ صاحب ایک اور چیز میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ یہ جو رولز ہیں نا جی، ان کو ایک اور چیز، اینڈ آئی ٹیل یو واٹ، یہ جو آپ نے کلاس میں پریکٹس کی ہے، یہ دس از واٹ لائف لانگ لرننگ ول بی. ہم بہت ساری چیزیں، مجھے اگر آپ آج یہ پوچھیں، یقین کریں میں نے میٹرک کیا ہوا ہے، میں نے ایف اے بھی کیا ہوا ہے، انٹرمیڈیٹ بھی، لیکن آج آپ اگر مجھ سے کہیں گے کہ ایک لاگرزمس کا سوال حل کر دو یا ایون شاید لینئر ایکویشن کر دو، شاید میں نہیں کر سکوں گا جی. Because that was something that I learned for that time, and I knew that after my exams, because I wanted to follow a different line of study, تو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو جو مثال کے طور پہ ایٹیٹیوڈز میرے اندر ڈیولپ ہوئے، ان کو جب تک کہ میں کانشیس نہیں ہوا کہ مجھے چینج کرنا ہے، میں کر نہیں پایا. ٹھیک ہے جی. یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کے بچوں کے لیے، یہ سیریس. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں جی کہ اگر کبھی رولز ٹوٹے تو اس میں بھی ان سے پوچھیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور رولز کو ایوالو ہونے کا بھی ایک طریقہ یہ کہ ہم ایک لیٹ سے ایوری 6 months ایک میٹنگ کریں کہ یہ کیا رولز، یا لوگ اس کو ڈیسائیڈ کریں اسٹوڈنٹس کہ یہ رول کیا چینج ہونا چاہیے اب یا نہیں ہونا چاہیے، یا اس رول کی ہمیں کچھ زیادہ فائن ڈیٹیلز کرنی چاہیے. یہ دیکھیں یہ جو پورا پروسیس ہے نا، یہ بیسیکلی ڈیموکریٹک اسپرٹ بھی پیدا کرے گا، نمبر 1، غور کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کرے گا کہ ہمیں چیزوں پہ غور کس طرح کرنا چاہیے. اور یہ کرٹیکل ریفلیکشن کو آہستہ آہستہ ان کو سکھائیں کہ کیا ہم، اس میں تھوڑا سا ٹائم اور لگے گا. ظاہر ہے کہ وہ اگر چھوٹے بچے ہیں تو اس کو یہ سمجھنا، ان کے لیے کانسیپٹ سمجھنا شاید مشکل ہوگا کہ ہر بات کے پیچھے کچھ ازمپشنز ہوتی ہیں. we can never have we hardly I mean کچھ premise statements ہو سکتی ہیں، premise statements ہو سکتی ہیں، لیکن کئی دفعہ وہ بھی assumption پہ بیس ہوتی ہیں. جی Thank you تھینک so یو much, ویری sir. مچ جی صاحب، موسٹ ویلکم جی، موسٹ ویلکم. میں پھر آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا جی، واٹ آئی ول ڈو ان دا گروپ ٹوڈے، آئی ول وی اونلی ہیو 5 minutes لیفٹ، therefore اس کو ابھی ہم نہیں شروع کرتے، بٹ what I suggest is کہ میں آپ کے ساتھ ایک سینیریو شیئر کروں گا. That scenario would be about there's a couple who are considering moving from urban to rural areas, some backward areas, and they have stated کہ کیا پرابلم ہے ان کو. اور آپ نے اس میں سے، میں نے ابھی جو بتایا اس پر ہمارے پاس جو 5 منٹ ہیں، آپ اس پر اس سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن اگر کرنا چاہیں تو ضرور کر لیں. آپ نے اس میں سے ازمپشن نکالنی ہے، کوشش کریں کیٹیگرائز کر کے کہ اس کے پیچھے کازل ازمپشن کیا ہیں، پرسکرپٹیو کیا ہیں، اور پیراڈائمیٹک کیا ہیں. کوشش کرنی ہے آپ نے انڈیویجولی. ہم نیکسٹ سیشن میں یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا تیار ہو کے آئیں. میں آپ کو 15 منٹ کا ایک بریک آؤٹ روم دوں گا ود اے اسمالر گروپ، اینڈ آئی وڈ ریکویسٹ ایوری بڈی ٹو بی ہیئر آن ٹائم انشاءاللہ، سو دیٹ یو ڈونٹ مس آؤٹ آن دیٹ ویری امپورٹنٹ ڈسکشن. اور ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ازمپشن غلط نہیں ہوتی، آپ کی انٹرپریٹیشن اس سینیریو کی ہو سکتا ہے کچھ پرابلموں کو ورڈ سمجھ میں نہ آئے، کوئی ہم اس کو ٹھیک طرح سے اس کے سٹریسز نہ سمجھ سکیں. ازمپشن غلط نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا کہ اس کی یہ ازمپشن نہیں ہے، اصل میں وہ جس طرح سے دیکھ رہا ہے اس نے اس طرح بیان کیا ہے. تو اس پر نہیں کامنٹ کرنا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے،
جو کامنٹ کرنا ہے وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی assumption جو ہم نے نکالی ہیں وہ شیئر کر لیں. ایوری شوڈ نو کہ آپ نے کیا نکالی ہیں، مطلب ناٹ نیسرلی آپ کے نام کے ساتھ، لیکن یہ کہ ایک سیٹ بننا شروع ہو جائے. یہ پریکٹس ہم 1-2 ہفتے کریں گے اور دین ویل کم بیک ٹو دس لسٹ انشاءاللہ جی. آئی وڈ invite questions about the 3 types of assumptions that I have introduced. If you have، میں آپ کو ایک ویڈیو لنک بھی دے دوں گا، آپ اس پر اس انٹروڈکشن کو بھی دیکھ سکتے ہیں. میں نے ایک جگہ پہ ایک انٹروڈکشن کرایا ہوا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ لنک شیئر کر دوں گا یہ کریٹیکل ریفلیکشن کے اوپر. اٹس اباؤٹ a few minutes، ہارڈلی میکسیمم 30 منٹس کا ہوگا جی. اس پر اگر کوئی سوالات ہوں، کازل، پرسکرپٹیو اینڈ پیراڈائمیٹک، آئی انوائٹ کہ ابھی آپ پوچھ لیجئے، تاکہ اور ویسے ہی پوچھ سکتے ہیں ہفتے بھر میں. میں کئی دفعہ تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہوں جواب دینے میں. ٹھیک ہے جی، پھر ہم سب کے بات واضح ہوگی. بالکل ٹھیک ہے جی. تو میں آپ کے ساتھ 2 چیزیں ابھی شیئر کروں گا جی ان دا گروپ. ون از لنک ٹو اے اسمال کلپ اینڈ دی ادر ون از گوئنگ ٹو بی اے سینیریو. PDF فائل ہوگی جس میں وہ سینیریو ہوگا، آپ اس کو دیکھیں، اسپینڈ سم ٹائم آن اٹ. اس کا ٹائم اسپینڈ کرنے کا بھی اچھا طریقہ یہ کہ اس کو پڑھ کے سمجھ کے کیپ تھنکنگ اباؤٹ اٹ. اچھا، جیسے جیسے آئے اس کو نوٹ کرتے جائیں کہ یہ کازل لگ رہی ہے، یہ پرسکرپٹیو لگ رہی ہے، یہ پیراڈائمیٹک لگ رہی ہے، اور پھر ایک لسٹ لے کر آپ come to the session inshallah and we will have a very good discussion on it. Thank you very much ji. Any comments, anything that you would like to share, most welcome. We still have 2 minutes, a couple of minutes I think in front of me. تو ورنہ پھر ہم چلتے ہیں جی، آپ آرام کریں. بہت شکریہ سر، بہت جی اچھا جی لگا. جی 2 عمر منٹس میں صاحب. ایک دفعہ ریویو کر دیں سر تینوں کا، کیونکہ میں نے تھوڑا لیٹ جوائن کیا، میں مس کر گیا. اوکے. کازل assumption یہ ہے کہ جب ایک ایسی assumption جو یہ بتاتی ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو یہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، کاز اینڈ افیکٹ کا ریلیشن شپ ہے. فار انسٹنس اس کے اندر کازل assumption اگر آپ نکالیں گے تو یہ ہوگا کہ دیٹ اف وی الاؤ دا ڈسکشن ٹو گو ٹو ویورڈ، لرننگ وڈ سفر. اگر یہ ہوگا تو لرننگ وڈ سفر. کاز اینڈ افیکٹ بن رہے ہیں نا. تو یہ ہے کازل assumption. پرسکرپٹیو assumption یہ ہے کہ جس میں جب آپ اسٹیٹ کریں گے تو اس میں آ جائے گا ایسا ہونا چاہیے، یا اٹ شوڈ بی لائک دیٹ. یہ پرسکرائب ہو رہی ہے یہاں پہ کوئی چیز. پیرنٹ should observe the child's behavior very closely. A good parent is one who observes the child's behavior very closely. یہ اس طرح سے وہ prescriptions آ رہی ہیں اس کے اندر کہ یہ کرنا چاہیے. اور پیراڈائمیٹک assumption یہ ہوتی ہے کہ جو اس پوری بات میں جو بیسک کانسیپٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں، مثال کے طور پر انسان کیسا ہوتا ہے، لرننگ کیسی ہوتی ہے، اچھے سیشنز کو کیسے آرگنائز ہونا چاہیے، سیشنز کا مقصد کیا ہوتا ہے، لوگوں کی پارٹیسپیشن، یا یہ جو سیف انوائرمنٹ ہے، یہ جب آپ یہ بات کریں گے کہ سیف انوائرمنٹ کیا ہوتی ہے تو اس میں آپ جنرلی کچھ پیراڈائمز نکال رہے ہوں گے اپنے. اگر اس کے اوپر کام کریں نا کہ کریٹنگ اے سیف انوائرمنٹ ہونی چاہیے. واٹ کریٹس اے سیف انوائرمنٹ؟ آئی مین if I keep interrupting you، نہیں ٹھیک ہے، آپ کی بات ہی پوری نہ ہونے دوں، that would be، یعنی I mean for some people it might not feel like a safe environment. یا اگر میں ہر اختلاف کو لازماً لتاڑنا ہی چاہوں تو یہ سیف انوائرمنٹ نہیں رہے گی. ٹھیک ہے جی. پیپل ول فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو، مطلب ایون دو the difference continues, they will not like to express it anymore. That is what we need to promote، کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی بات جو اپنے دل میں ہے اس کو کریں، ورنہ ادروائز ہم ان کی کنسٹرکشن کبھی سمجھ بھی نہیں پائیں گے. تو یہ میں بات آپ کی بات عمر بھائی سمجھ آ گئی جی؟ ٹھیک جی، رائٹ جی. کچھ پتہ چلا. تھینک یو. رائٹ جی، تھینک یو. رائٹ، سب کا بہت بہت شکریہ جی. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم جی. پھر ملیں گے خوبصورت باتوں کے ساتھ. بہت شکریہ موئن صاحب. اللہ حافظ. بہت شکریہ جی. اللہ خدا حافظ. حافظ.